یہ شام جو زمانے میں آئی ہے غریبوں کی شام ہے، یہ شام مسکینوں کی شام ہے، یہ شام اسیروں کی شام ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا اندھیرا ہے اس وقت دشت بلا میں کہ کہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن امت نے چراغے کا یہ انتظام کیا ہے کہ زہرا کے لال کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ اتنی خاموشی ہے اس مقتل میں کہ کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن اس خاموشی کو دور کرنے کے لیے ننھے ننھے بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کیسے بیاں ہو کہ کس طرح زہرا کا یہ کنبہ تاراج کیا گیا۔ ایک دوپہر نے کتنا کچھ بدلتے ہوئے دیکھا۔ ایک شب جو گزری تھی اس نے ان گھروں کو آباد دیکھا تھا، ان گودیوں کو بھرا ہوا دیکھا تھا، ان رداؤں کو سلامت دیکھا تھا، لیکن آج جو یہ عصر عاشور آئی ہے تو علی کی بڑی بیٹی ہے کہ جو ایک جلتے خیمے سے دوسرے جلتے خیمے کی طرف جا رہی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ کہیں بچوں کو بچا لیں، کہیں مستورات کو بچا لیا جائے کہ عزیزان گرامی ایک مرتبہ داخل خیمہ اشقیاء ہوئے اور چاہتے ہیں کہ نیزے سے علی کی بیٹی کی ردا چھین لے۔ چھیننے والا کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن علی کی بیٹی نے اتنی مضبوطی سے ردا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھا تھا کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ چادر میں لوٹ نہیں پاتا تھا کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں جو تازیہ آنا تھا میں نے اس سے وار کیا، جو چہرے پر وار ہوا ایک مرتبہ پکڑ ذرا کمزور پڑی اور میں نے ردا کو لے لیا۔ عزیزان گرامی، رونے والیوں سنیے کہ کس طرح زینب نے اس عصر میں مشکل کشائی کی ہے اپنے کنبے کی۔ حمید ابن مسلم کے جو مقتل کا لکھنے والا ہے کہتا ہے کہ جب شعلوں کی لپٹیں بڑی اونچی اٹھنے لگی اور ہر خیمہ آگ کی زد پر تھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک طویل قد کی شیر دل خاتون ہے کہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جاتی ہے، ایک جلتے خیمے سے بچوں کو نکال کر لاتی ہے، کئی مستورات کو نکال کر لاتی ہے، سب کو ایک مقام پر جمع کرتی ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ بہت تیزی سے جل رہی تھی کہ اس میں علی کی یہ بیٹی اندر گئی اور ایک مرتبہ اپنی پشت پر کچھ لاد کر لائی۔ جب ہم دور سے دیکھتے تھے تو دھوئیں میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ہم سمجھ گئے کہ کوئی بہت قیمتی شے ہوگی۔ تب کہیں جا کر اس خاتون نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے اور آگے بڑھ کر اس کو بچانے کے لیے اندر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دھوئیں سے برآمد ہوئیں اور باہر آئیں تو ہم نے دیکھا کہ پشت پر ایک جوان ہے، جو غش کے عالم میں ہے۔ ذرا تصور کرے کتنا بڑا احسان ہے سکینہ کا۔ امام کی جان بچانے والی سکینہ ہے۔ عزیزان گرامی، روئیے اور پرسا دیجئے زہرا کو ان کے پورے بھرے گھر کا۔ عزیزان گرامی، یہ شام غریبہ ہے نا، اس میں مصائب یا علی کی بیٹی کے ہیں یا حسین کی بیٹی کے ہیں۔ جب خیموں میں آگ لگی تھی ایک چھوٹی سی بچی تھی کہ جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی۔ گھبرا کر سکینہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا بی بی کو۔ ادھر دامن میں آگ لگی تھی، ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں سے بی بی نے کوشش یہ کی کہ اس آگ کو بجھا دے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے جب آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہی تو بی بی کہتی خبردار میرے نزدیک نہ آنا، میں سیدانی ہوں۔ عزیزان گرامی، روتی بلکھتی یہ بچی مقتل کی طرف بڑھی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے اندھیرے میں جو تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے اندھیرے میں اس کے کانوں کے گوشوارے چمکتے نظر آئے، بس میں نے سوچا کہ میں انہیں حاصل کر لوں۔ میں جتنا تیزی سے اس کے پیچھے جاتا تھا، بچی اور زیادہ تیزی سے مجھ سے دور
دور بھاگا کرتی تھی کہ میں نے ایک تازیانہ اس کی پشت پر دے مارا، بچی جو گری ارے اٹھ کر ایک مرتبہ سہم کر کھڑی ہو گئی، میں نے آگے بڑھ کر ارے گوشواروں کو کھینچ لیا، ارے لوے کٹ گئی اس بچی کی۔ عزیزان گرامی، میری بی بی ایک مرتبہ زخمی کانوں پر ہاتھ کو رکھ کر کہتی ہے کہ میں نجف کی طرف جاؤں گی، میں اپنے دادا علی سے شکایت کروں گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب علی کی بیٹی نے سارے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، کہتی ہے بہن ام کلثوم، اے بہن ارے بھیا کی امانت نظر نہیں آتی، ہمیں سکینہ نظر نہیں آتی، اے ام کلثوم مجھے ڈر ہے کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ارے ختم ہو گئے، کتنے آگ کے لپٹوں کے صدموں سے ختم ہو گئے، ارے کتنے بچوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، ہمیں فوراً اس بچی کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہائے علی کی بیٹیاں ایک مرتبہ نکلی اس اندھیرے مقتل میں ایک چھوٹی سی بچی کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں رخ کس طرف کیا علی کی بیٹیوں نے؟ ارے فرات کے کنارے پہنچی ہے زینب، جانتی ہے کہ اگر سکینہ کو کوئی تکلیف ہوگی تو سب سے پہلے اپنے امو کے پاس جائے گی بچی۔ ایک مرتبہ زینب نے آ کر ترائی کے پاس آواز دی، عباس کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ ارے جب کوئی جواب نہ آیا، میری بی بی مایوس ہو کر وہاں سے آگے بڑھی۔ الغرض ایک نشیب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ پکارو، ذرا آہستہ پکارو۔ ارے دل بے چین ہو گیا، یہ تو بھیا کی آواز ہے۔ نزدیک پہنچی بی بی اس مقام کے، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پامال لاشا ہے کہ جس پر سکینہ نے اپنا سر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے آواز دے کر کہا اپنی بہن سے، اے زینب ذرا آہستہ بولو، میری بچی ابھی تھک کر میرے سینے پر سوئی ہے، میری سکینہ ابھی میرے سینے پر سوئی ہے۔ عزیزان گرامی کیا بیان ہو، میں نہیں جانتی کہ بی بی نے کس صبر سے اپنی بھتیجی کو اس پامال لاشے سے جدا کیا۔ ہائے لیکن جب سکینہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں اس شب تھی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑی محبت سے پوچھا کہ اے میرے بچے، کسی کو بھی پہچاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا جسم پر سر ہو شناخت کے لیے، یا جسم پر لباس باقی ہو۔ اے سکینہ تیرے بابا کے لاشے پر تو سر بھی نہیں تھا، تیرے بابا کا لاشا توریا تھا، اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ مٹی میں پسلیاں مل گئی تھی اے سکینہ کیوں کر تو نے پہچانا کہ تیرے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، جب میرے گوشوارے چھین لیے گئے اور مجھے تماچے رسید کیے گئے، جب میرا دامن جل گیا، ارے میں روتی بلکتی مقتل میں دوڑا کرتی تھی، میں بابا کو پکارا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، الہیا الہیا یا بلیا، اے میرے جگر گوشے میرے پاس آ جا۔ میں نے بابا کی آواز جو سنی، میں بابا کے لاشے تک پہنچی، ہائی سینے پر اتنے زخم تھے، میں سینے پر سر نہ رکھ سکی پھوپھی اماں۔ بابا نے مجھ سے کہا سکینہ پہلو میں لیٹ جاؤ، ارے مجھے بابا کی خوشبو ملی تو مجھے نیند آ گئی۔ عزیزان گرامی ایک اور منظر ہے شام غریبہ کا کہ جو قیامت سے کم نہیں، بڑے اختصار کے ساتھ مصائب میں پیش کرنا چاہتی ہوں، نہ مجھ میں بیان کرنے کی تاب باقی ہے، نہ آپ میں سننے کا ضبط باقی ہے، اس لیے کہ اتنا گریا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مصیبتیں اتنی عظیم ہیں کہ ہم روتے روتے مر بھی جائیں تو ان کا حق ادا
نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے کہ سلام میرا اس پر کہ جس کے جسم اقدس کے ٹکڑوں کو ایک مرتبہ ریگستان میں بکھیر دیا گیا۔ سلام میرا اس پر، سلام کہ جس کی سرکار کی حرمت کو پائمال کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب ملعونوں نے سروں کو شمار کرنا شروع کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ 71 سر ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہم نے ان میں سے کسی اور کو بھی مارا ہوگا، ذرا تلاش کرو۔ کسی نے کہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جس کو لے کر حسین اپنے ساتھ آئے تھے، ہائے اس کا سر کہیں نظر نہیں آتا، اس کا سر کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ نیزہ برداروں کا ایک دستہ نکلا، کہا گیا ایسا تو نہیں کہ حسین نے اس کی قبر بنا دی ہو، دیکھو جا کر تلاش کرو۔ ایک سر بڑا قیمتی ہے، اس کے بدلے میں بڑا انعام ملے گا۔ افسوس کہ یہ بد نسب نہ سمجھ سکے کہ کس خانوادے کے ساتھ ایسا ظلم کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب نیزہ برداروں کا دستہ نکلا نا، اب یہ عالم ہے کہ مٹی میں جگہ جگہ نیزے کی انی کو بھوگ کر دیکھتے ہیں کہ کہاں ریت نرم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ اس جگہ کے نزدیک آ گئے کہ جہاں میرا مظلوم مولا نے اپنے ننھے سے چاند کو زیر خاک چھپایا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فضا نے دیکھا نا کہ نیزہ بردار وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تڑپ کر کہتی ہے رباب تیرے بچے کی خیر ہو، اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ ماں نے ایک مرتبہ نظروں کو جو اٹھایا، کیا دیکھا اس مقام تک نیزہ بردار پہنچ گئے کہ جہاں امام حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی تھی۔ ایک مرتبہ جو نیزہ نرم زمین میں پیوست ہوا، ہوتا چلا گیا، پھر جو نیزہ باہر آیا، ماں نے دیکھا نیزے کی انی میں ایک ننھا سا لاشا الجھا ہوا باہر نکلا۔ ماں کی نظروں کے سامنے نیزے کو ایک مرتبہ سیدھا کیا، ننھے سے لاشے کو الگ کیا، نیزہ رکھا زمین پر، ایک مرتبہ ایک گھٹنا سینے پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے جھنڈولے بالوں کو پکڑو، دوسرے ہاتھوں سے لہر کیا ہوا گلا دوبارہ کاٹا، کاٹ کر اس ننھے سے سر کو نیزے کی انی میں پرو کر جو بلند کیا، ماں نے کہا لیا وہ حسین، وہ محمد، وہ مصیبت۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ حسین